الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم غم نے ہنسنے نہ دیا ضبط نے رونے نہ دیا غم نے ہنسنے نہ دیا ضبط نے رونے نہ دیا اسی الجھن نے فیصلہ ہونے نہ دیا اسی الجھن نے فیصلہ ہونے نہ دیا نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی اجازت نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی اجازت گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کیا عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں کیا عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں عنا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں عنا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں یہ خاموشی کہاں تک یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و قدم پیش دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و قدم پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا دو چار کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں سکیں گے مٹانے کے باوجود
اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ریحان گارڈن کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معصوم بچوں اور پردے میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے روح رواں بانی و محتمم حضرت اقدس حضرت قاری محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محمودی، جن کی شفقتوں، محبتوں، کوششوں اور بہت زیادہ اصرار کرنے پر احقر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت والا کے معاون خاص حضرت اقدس قاری محمد شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے قاری محمد سنجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ تمام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کا یہاں پر جمع ہونا اور مل کر کے بیٹھنا یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ حضرت اقدس قاری محمد قاسم صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں پر جمع کیا ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ آپ تک دین کی بات پہنچ جائے، اور آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ کی اس کالونی کے اندر الحمدللہ آپ کے قاری صاحب نے، قاری محمد قاسم صاحب نے آپ کی اس کالونی کے اندر مدرسہ قاسم العلوم شروع کیا ہے، تاکہ آپ حضرات کے سامنے اس مدرسے کا تعارف ہو جائے، اور جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہماری کالونی کے اندر مدرسہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ اس لیے میرے بھائیو آج ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی محنتوں، کاوشوں اور جد و جہد کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اس ادارے کے لیے خوب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یہاں کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ تو میں آپ حضرات سے بڑی ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان علماء تشریف لا چکے ہیں، جو حضرات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادب سے گزارش کر رہا ہوں بہت مختصر سا وقت لیا جائے گا، آپ حضرات پنڈال کے اندر آ جائیں، جو آپ حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات بھی آ جائیں، کیونکہ جب بھی دینی مجلس ہوتی ہے تو اس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ سامنے آ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی، اور بچوں سے درخواست ہے کہ بچے خاموشی کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں۔ خیر آپ حضرات کو اس وقت کے اندر بتلانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ حضرات کو قاری صاحب نے یہاں پر جمع کیا ہے اور یہ بتلانے کے لیے جمع کیا ہے کہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت آج ہم کو جگہ جگہ اور چپے چپے پر نظر آ رہے ہیں، میرے بھائیوں ان کی ضرورت و حاجت ایک زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، لیکن ریحان گارڈن کے غیور مسلمانوں اور خاص طور سے نوجوانوں، آج حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آج پوری امت کے اندر کافرانہ و مشرکانہ افعال کا سیلاب آ چکا ہے، اور مسلمان ان تمام چیزوں کو بڑے فخر کے ساتھ اپناتے جا رہے ہیں، جن کے خاتمے کے لیے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور آج کا ہمارا مسلمان ایسی تہذیب اور ایسے کلچر کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کے اندر اپنی کامیابی کا تصور کرتے ہیں کہ جس تہذیب پر، جس کلچر پر اللہ تبارک و تعالی نے نفرتیں بھیجی ہیں، میرے بھائیو آج ہر طرف سے دین اور دینداروں کو تان و تشریح کے گھیرے کے اندر لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور آگے بڑھیے نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، حج کرنے والی اور قرآن و احادیث پڑھنے والی قوم کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور بدیانوس کہا جا رہا ہے۔ خدا کی پناہ قرآن و احادیث اور دینی کتابوں سے غفلت، ناتعلقی اور نفرتیں کی جا رہی ہے، خلاصہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ پوری امت کے اندر اتنا اور ایسا بگاڑ آ چکا ہے کہ جس کی کوئی حد اور کوئی سمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ آج ہر دن نئے نئے فتنے، ہر دن نئے نئے شوشے پورے زور و شور سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ شوشے اور وہ فتنے ہم کو اور امت کو دوچار کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں ان کا کوئی گرا نہیں ہے جو بے دین ہیں، ہمیں افسوس سب افسوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان گردانتے ہیں، لیکن جب کسی فتنے کا جھونکا آتا ہے تو میرے بھائیوں وہ مسلمان اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دین پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے دل برداشت کا خوف زدہ ہو چکے ہیں، اور باطن طاقتوں کی حملہ آوری ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آخر مسلمان کیوں پیدا ہو گئے ہیں، یا ان کے نام سے اسلامی شان کا اظہار کیوں ہوتا ہے، یا ان کی شناخت اور ان کی پہچان مسلمان نام سے کیوں بن چکی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اس مدرسے کے اندر مدرسہ قاسم العلوم جو اس وقت کے اندر آپ کی کالونی کے اندر شروع کیا گیا ہے، میں آپ کو مختصراً یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آخر گلی گلی اور محلے در محلے یہ مدارس اسلامیہ قائم ہوتے جا رہے ہیں، آخر ان کے مقاصد کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہے، میرے بھائیوں ان کے بنیادی مقاصد کیا ہے، آپ حضرات سنتے چلے جائیں اور یاد رکھتے ہوئے چلے جائیں کہ ان مدارس اسلامیہ کے آخر بنیادی مقاصد کیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں ایسے پرفتن دور اور ایسے پرآشوب ماحول کے اندر اور ایسے نازک حالات کے اندر ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت و حاجت اور بڑھ چکی ہے، ان کی ذمہ داریوں کے اندر اور اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ مدارس دینیہ جو جگہ جگہ پر قائم کیے جا رہے ہیں ان کے
بنیادی مقاصد میں سے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک مسلمان، ہمارا ایک ایک نوجوان، ہمارا ایک ایک فرد، ہمارا ایک ایک مسلمان اور ہمارا ایک ایک بچہ ایمانی عقائد اور اسلامی شاعر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اپنی لائف کو گزارے اور تہذیب و تمدن کے ساتھ اپنی لائف گزارنے میں، اپنی زندگی کو گزارنے میں اپنی کامیابی کا تصور رکھے، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے ذری کارناموں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج الحمدللہ گاؤں اور شہر کے اندر یہ مدارس اسلامیہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے نوجوان بھائیوں اور خاص طور سے ریحان گارڈن کے حضور نوجوانوں، یہ وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے مدارس اسلامیہ کا جگہ جگہ پر قائم کرنا۔ یہ مدارس اسلامیہ کی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر میں بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بگاڑ اور فساد اس امت کے اندر آ چکا ہے اور بلا امتیاز مذہب و ملت جس طرح عیاشی اور فحاشی کے اڈے قائم ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے منظم طور پر اور منصوبہ بند طریقوں سے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، اس نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدارس اسلامیہ اپنی تعداد اور معیار تعلیم کے لحاظ سے ابھی بہت کم ہے اور امت کے اندر کام کرنے کا میدان بہت زیادہ ہے۔ ہاں، جس کے لیے صحیح افراد کی قلت اور کمی ہے، کیونکہ میرے بھائیو یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ کسی خاص اور مخصوص دائرے کار کے اندر محدود نہیں ہے۔ ہاں، ان کا طرز فکر کسی علاقائی یا نسلی بندھنوں کے اندر جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مدارس اسلامیہ پوری امت، پوری دنیا اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تربیتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اتحاد و یکجہتی کے اعتبار سے ہو۔ اور میرے بھائیوں، اسی پر بس نہیں کیا جاتا بلکہ ان تصورات کو پوری ہمدردی، دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر منصفانہ اور عادلانہ طریقے سے یہ مدارس اسلامیہ اپنے کردار کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العزت؟ مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اپنے درمیان فرقہ بازی پیدا مت کرنا، تم الگ الگ مت ہونا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس سے بھی آگے بڑھ کر ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت و اہمیت کو یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ ہاں، جس طرح لائف کے لیے، جس طرح زندگی کے لیے آب و ہوا اور غذا کی ضرورت ہے، ہاں ٹھیک اسی طرح ملی تشخص اور قومی بقا کے لیے ان مدارس اسلامیہ کی، ان مکاتب دینیہ کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس مادی دور کے اندر یہ مدارس اسلامیہ روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ ہاں، اسلامی تشخص اور ملی شعار اگر باقی ہے تو ان مدارس
مدارس اسلامیہ سے باقی ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز انہی سے باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ان مدارس اسلامیہ کا قیام کب ہوا؟ اٹھائیے، آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ سن 1857 عیسوی کے اندر جب انگریزوں کا پنجہ اس ہندوستان کے قلب و جگر کے اندر اتر چکا تھا تو اس وقت کے دردمند اصحاب فکر علماء کرام نے اسلامی ثقافت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بڑا مؤثر ہتھیار اگر کسی چیز کو اپنایا تھا، اگر کسی چیز کو اختیار کیا تھا تو میرے بھائیو انہی مدارس اسلامیہ کو اپنایا تھا۔ آگے چلیے، سن 1866 کے اندر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مسائل علوم سہارنپور جیسے تاریخ ساز اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ آج الحمدللہ انہی کی ضیاء پاش کرنوں سے یہ پورا عالم، یہ پورا ورلڈ، یہ پوری دنیا منور اور روشن ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج میرا اور آپ کا ذہن یہ بن چکا ہے جو ان مدارس اسلامیہ کے اندر معصوم سے جو بچے پڑھتے ہیں، ہم ان معصوم سے بچوں کو بڑی گری ہوئی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو نہیں، یہ معصوم بچے یہ وہ ہیں انہی مدارس اسلامیہ کے بوریا کشی فرزندوں نے باطل اور طاغوتی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور آج یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے اندر جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات کی چمک دمک ہم کو نظر آ رہی ہے میرے بھائیو وہ انہی علماء کرام کی قربانیوں کا حسین ثمرہ ہے۔ ہاں وہ انہی علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہی مدارس اسلامیہ سے تیار ہوتے ہیں اور جو انہی مدارس اسلامیہ سے پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ اور آگے بڑھ کر سمجھیے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سرکش اور فرقہ باطلہ کا مقابلہ اگر کسی جماعت نے کیا ہے تو علماء کرام نے کیا ہے اور ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا ہے جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، آئین جمع مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس لئے میرے نوجوان بھائیو جب بھی اسلامی نظام پر کوئی ضرب لگائی گئی ہے یا اسلام کے خلاف کوئی سازش رچی گئی ہے یا اسلام پر کوئی آش آئی ہے، ہاں تو ہمیشہ یہی طبقہ بے چین ہوا ہے۔ کون سا طبقہ؟ علماء کرام کا طبقہ، اور جو ان مدارس اسلامیہ کے اندر یہ معصوم سے بچے اترتے ہی یہی طبقہ میدان کے اندر آیا ہے اور سر سے کفن باندھ کر میدان کے اندر اتر آیا اور یوں کہہ دیا کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال دیں۔ اس لئے میرے بھائیو مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم اس وقت آپ کی اس کالونی کے اندر شروع کیا گیا ہے اور آپ حضرات کو یہ بات بھی بتلا دو کہ اس وقت کو یاد کرو اور اس وقت کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھاتے ہوئے چلو کہ جب عباسی سلطنت کی طرف سے امت پر جبریہ، امت پر زبردستی خاک قرآن کا یعنی قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ مسلط کیا جانے لگا تھا تو اس خطرناک تحریف اور اس غیر اسلامی عقیدے کے خلاف وقت کی سب سے بڑی
شہنشاہی کے مقابلے میں حفاظت دین کے لیے جو شخص تنے تنہا میدان کے اندر آیا تھا وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، جس کے عزم و استقامت کا حال تھا، جس کے عزم و استقامت اور ایمان کے سامنے حکومت وقت کو بھی جھکنا پڑا تھا۔ میرے بھائیو اٹھائیے 10ویں صدی ہجری کو، اٹھائیے 10ویں صدی ہجری کو اپنے سامنے رکھیے۔ 10ویں صدی ہجری کے اندر شہنشاہ اکبر نے قرآن و سنت کے خلاف ایک دین الہی ایجاد کیا تھا اور اسلام کے خلاف ایک ایسی ناپاک تحریک تھی جس کی باغ ڈور عظیم فاتح اور سلطان وقت اکبر کے ہاتھ میں تھی، جس کی تلوار کی دھاک پورے ہندوستان پر بیٹھی ہوئی تھی، جس کے اندر نوجوانی کا خون تھا اور اس نے اپنے جد اعلیٰ تیمور کی حوصلہ مندی، بابر کی مشکل پسندی اور جرأت و شجاعت میراث کے اندر پائی تھی۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہنشاہ اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آگے آیا تھا، کون میدان کے اندر آیا تھا، کون میدان کے اندر آیا اور اس بحر زخار کی لہروں اور موجوں سے کون ٹکرایا تھا؟ آؤ دیکھو، بقول حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ، ایک مرد خدا جو کسی سیاسی افق سے نہیں، کسی مادی افق سے نہیں، کسی مادی افق سے نہیں، صرف اسی ایمان اور روحانیت کے گوشے سے، صرف اسی اخلاص و الہیت کے گوشے سے، جو کہ ہمیشہ اپنا کام کرتا رہا ہے، جس نے گرتے ہوئے لوگوں کو سنبھالا ہے، جس نے لوگوں کے ایمان کو سنبھالا ہے، جس نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، وہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کو آج پورا ورلڈ، جس کو آج پوری دنیا شیخ احمد سرہندی اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے متعلق علامہ اقبال نے یوں کہہ دیا تھا کہ وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت دیا جس کو خبردار، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کے خلاف اس سازش کو رچانے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے ذہین ترین انسان شامل تھے۔ بس ایک فقیر بینوا سرہند کے گوشے میں بیٹھ کر یہ عزم مصمم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور میں اس بادشاہ وقت کا شہنشاہ اکبر کا مقابلہ کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اپنی جان نچھاور کر دینی پڑ جائے، چاہے میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور زوردار آواز میں پکارا کہ مسلمان اس ملک کے اندر باعزت اور آزاد طریقے پر رہنے کے لیے اور اپنے دینی شاعر کو باقی رکھنے کے حق سے آخر کیوں محروم کیے جا رہے ہیں، اور صرف انہی پر یعنی مسلمانوں پر ہی زندگی کا میدان کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیو، یہ ان کے اندر ایسا درد تھا جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھا، جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھا، اور بدعت و ضلالت کے اندھیروں میں شعلے جوالا بن کر نمودار ہوئے، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، شعلے بن کر پھونک دے خواہشہ کے غیر اللہ کو کہ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بدھو۔ میرے بھائی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ باطل کے سیلاب کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جس کو رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل
حق آ چکا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ختم ہونے کے لیے ہی آیا تھا، پھر تو نقشہ سب کے سامنے تھا کہ رنگ ہی بالکل بدل گیا۔ میرے بھائیو، اس مرد خدا کی جد و جہد سے یہ ہندوستان پورے عالم اسلام کے لیے مرکز بن گیا تھا، اور انہی جیسے علماء کی علمی کاوشوں کی بدولت ہندوستان کو وہ مرکزیت حاصل ہوئی ہے کہ ہاں، اگر یمن اور مراکش میں کسی شخص کو علم حدیث کے اندر کمال پیدا کرنا ہوتا تو شخص سیدھا ہندوستان کے اندر آتا تھا۔ خیر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے ایسے افراد وجود کے اندر آتے رہے ہیں، اور جنہوں نے نامساعد حالات کے اندر اور بدعت و ضلالت کے پرزور آوریوں میں چراغ روحانیت کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی، آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو ان کا سب سے پہلا نشانہ کوئی اور نہیں تھا، ان کا سب سے پہلا نشانہ مسلمان اور قرآن کریم تھا۔ ہاں، ان کے چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی صاحب ثروت، دولت مند اور فیکٹریوں کا مالک نہیں تھا، بلکہ انہی مدارس اسلامیہ کا ایک مرد درویش، ایک دریانشی عالم تھا، جس کو آج تاریخ مولانا رحمت اللہ کہرانوی کے نام سے جانتی ہے۔ آج جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ آئین جواں مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ میرے بھائیو، اس ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے چاہا، انہوں نے قرآن کریم کو مٹانا چاہا، تو انگریز نے ہزاروں لاکھوں قرآن کریم نظر آتش کر کے دریا کے اندر ڈال دیے گئے اور دریا کے اندر بہا دیے گئے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ جب یہ قرآن کریم نہ ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا جب وہ اسی دوران جب یہ انگریز پانی پت پہنچا جو اس وقت تعلیم قرآن کا گہوارہ تھا، تو ایک معلم حافظ صاحب نے چھوٹے چھوٹے دو بچے ان کے سامنے پیش کیے، ایک سے کہا تم پڑھو، دوسرے سے کہا کہ اگر یہ بھول جائے تو تم لقمہ دینا۔ میرے بھائیو، یہ منظر دیکھ کر وہ انگریز حیران و سست رہ گیا، اور وہ کہنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ ہم اس قرآن کریم کو نہیں مٹا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین و سنت کی حفاظت کا ذریعہ یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ آج الحمدللہ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج اگر ساری دنیا کے اندر پریس اور چھاپے خانے بند کر دیے جائیں اور ساری دنیا کی لائبریریاں اور کتب خانے نظر آتش کر دیے جائیں اور آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت، طباعت اور اشاعت پر پابندی لگا دی جائے تو چند دن نہیں گزریں گے کہ پورے عالم سے، پورے ورلڈ سے کتاب نام کی ہر چیز ناپید ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں اور ریحان گارڈن کے غیور مسلمانوں، ان تمام اسباب کے معطل ہو جانے کے باوجود ہاں پھر بھی یہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا دار و مدار نہ کتابت پر ہے، نہ طباعت پر ہے، نہ کاغذ قلم اور دوات پر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرمائی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اور چھوٹے چھوٹے بچے اس عظیم کتاب کو اتنی آسانی سے پختہ یاد کر لیتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ نہ صرف الفاظ بلکہ طرز ادا اور رسم الخط، یہاں تک کہ لہجے کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے نزول، قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت ان تمام چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے سینے ہی پریز تھے۔ بحمداللہ آج ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن کریم موجود ہے جو لوح محفوظ میں تھا، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کے لیے پروردگار عالم نے ان مدارس اسلامیہ کو ذریعہ اور وسیلے کے طور پر قبول فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس اسلامیہ کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ مختصراً آپ حضرات کو یہ بھی بتلا دوں کہ ان مدارس اسلامیہ کی نسبت کہاں جا کر ملتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مدارس اسلامیہ جس کو میں اور آپ بہت معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، میرے بھائیو یہ ادارے، یہ مدارس اسلامیہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، بلکہ ان کا سلسلہ مسجد نبوی علیہ السلام کی اس درسگاہ سے جا کر ملتا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جو دیکھنے میں چبوترا نظر آتا ہے۔ ہاں، اس پر بیٹھ کر پڑھنے والے فضلاء جن کا نصاب تعلیم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، وہ آگے چل کر دنیا کے امام بنے، دنیا کے رہبر بنے، اور اسی درسگاہ نبوی علیہ السلام سے بڑے بڑے نامور سیاستدان، بے مثال حکمراں، شبیدار اور عابد و زاہد پیدا ہوئے، آج جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اور کالج مل کر آج تک ایک عمر فاروق، خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے انسان تیار نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہمیں ان مدارس اسلامیہ کو ان کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس ہندوستان کے اندر اگر یہ مدارس اسلامیہ بند کر دیے گئے تو پھر اس کا حال بھی اندلس جیسا ہوگا، جہاں پر 800 سال تک اسلامی پرچم لہراتا رہا، اور جس سرزمین پر 800 سال تک اذانیں گونجتی رہی، وہاں پر خدا کا نام لینا جرم قرار دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل کرے ہمارے ان اکابرین پر جنہوں نے گاؤں گاؤں اور بستی بستی جا جا کر ان مدارس اسلامیہ کا جال پھیلایا، اور ان مدارس اسلامیہ کا جال پھیلانے کے بعد اس ہندوستان کو دوسرا اندلس بننے سے بچا لیا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مدارس اسلامیہ پوری یکسوئی کے ساتھ اشاعت حق اور اشاعت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کچھ ایمان والے بھائی نادانی اور کوتاہی اندیشی کی وجہ سے اہل مدارس کو صنعت و حرفت کے مختلف شعبے قائم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں یقیناً اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا کبھی کسی ہمدرد نے ان فرزندان اسلام کو جو بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں چلاتے ہیں ان کے اندر دینی شعبے قائم کرنے کا نیک مشورہ دیا ہے؟ میرے بھائیو، اگر کسی کو دینداری کا ذرہ برابر خیال آتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کے یہاں 2 بچے ہیں، ایک ذہین ہے اور دوسرا کل ذہن ہے، تو ذہین بچے کا اسکول اور کالج کے اندر ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، اور غبی اور کل ذہن بچے کو ان مدارس اسلامیہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی
یہ بچہ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اسی کا نام محبت دین ہے؟ کیا اسی کا نام حقیقت دین ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ اپنے وجود کے اعتبار سے بڑے قیمتی ہیں، بڑے مبارک ہیں۔ ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو، اور حضرت اقدس قاری محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو آپ کی کالونی کے اندر یہ مدرسہ قاسم العلوم شروع کیا ہے، میرے بھائیوں آپ قدم بقدم قاری صاحب کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ دیں گے۔ سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم قاری صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں مدارس اسلامیہ کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ، اور اس لیے میرے بھائیوں یہ مختصر سی باتیں جو مدارس کے اعتبار سے میں نے آپ حضرات کو سمجھائی ہیں، میرے بھائیوں میں اور آپ آج ان مدارس اسلامیہ کو بہت گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مدارس اسلامیہ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ انہی مدارس اسلامیہ کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ کون؟ یہ قرآن کریم، یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام جو کتاب کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل ریگولر 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زائد صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن جس حالت کے اندر یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا بعین ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیو، اس کے کسی ایک لفظ یہ جملے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کے بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے۔ ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر دی ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا۔ خیر، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر ڈالی ہے، اور ایک دوسری آیت کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ کس طریقے سے لعنت فرمائی ہے؟ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل کر لکھ ڈالتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر وہ عوام کے سامنے یوں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں کچھ پیسے وغیرہ حاصل ہو جائے۔ پھر آگے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے، ہلاک و برباد ہو جائے گی وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی ہے، اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و احادیث کے اندر بہت سے شواہد موجود ہیں، ہاں، جن سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوسری تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر دی گئی، جس کا رزلٹ نکل کر
سامنے آتا ہے، جس کا نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ان کتابوں کو ماننے والے شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چلے تھے، شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ کس طریقے سے شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور یہودی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے تمام کے تمام لوگ شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے دوسری صورت کے اندر مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے صاف صاف سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس طرح سے ان تمام کتابوں کی حقانیت اور ان کے فوائد بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکی، حالانکہ تاریخ کے اندر اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ شر پسند عناصروں نے حتی المقدور قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ حفاظ قرہ اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنے کو ناکام بنایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آج آپ حضرات اس جلسے سے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور بالضرور اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔